بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیجئے. یہ دیکھو ایک حاجی یہاں پڑا ہوا ہے اور یہ اس کو بس دیکھ رہے ہیں اور تفریح کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے, ہنس رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. لوگ مر رہے ہیں, انہیں تفریح سوچ رہے ہیں. جی السلام علیکم. ہمیں ریگولر 7 گھنٹے ہو گئے ہم چل رہے ہیں. ابھی تک تو راستے کا کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ راستہ کہاں پہ ہے. اتنی بھی اس کا پوچھ رہے ہیں, کوئی 1000 ریال مانگ رہا ہے, کوئی 500 ریال فی پرسن. بہت لوگ پریشان ہیں, یہاں پہ بہت لوگ مر رہے ہیں اور مر کے سڑکوں پہ چکر دھاگا گر رہی. کوئی اٹھانے والا پیدا بھی نہیں, اور یہاں کے جو پرشاسن پولیس ہے انہیں ڈنڈے مار کے انہیں بھگا رہی ہے. دیکھا نہیں جا رہا, دیکھ رہے ہیں تو رونا آ رہا ہے. بہت استھتی خراب ہے, لوگ چکر دھاگا گر رہے ہیں, کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی ایڈریس نہیں ہے. خیمے میں آدمی کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی سا بھی انڈیا کا حاجی یہ بتا دے میں مینا میں واپس خیمے میں گیا ہوں. اور بھائی یہ بالکل مت سوچے ہمارا تو. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو, آپ نے ویڈیو دیکھی کس طریقے کے مطلب کہ انتظامیہ جو ہے کیا حال کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور جو شہید ہیں وہ شہید جو لوگ مر رہے ہیں تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ تفریح کر رہے ہیں اور کہیں پہ لوگوں کو زبردستی مار کے بھگا رہے ہیں, جو لوگوں کا کہنا ہے. تو میرے بھائیو, شہیدوں کے بارے میں آج ہم بیان کریں گے. انجینئر محمد لمچا صاحب, کس کو ہم لوگ شہید کہیں گے, کس کو نہیں کہیں گے, وہ آج کمپلیٹلی بیان کریں گے انجینئر محمد لمچا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. جی علی بھائی, اگلا سوال ہے کہ اسلام میں شہید کا کیا کنسپٹ ہے؟ ہمارے ہاں جو بھی سیاسی قائد مارا جائے یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو جائے یا فوج کی طرف سے لڑتا ہوا مر جائے, بلکہ فوجیوں کے خلاف لڑتے ہوئے قتل ہو جائیں, سب کے سب لوگ ہی کسی نہ کسی کے نزدیک شہید شمار ہوتے ہیں, اور وہی افراد کسی دوسرے طبقے کے ہاں ملک و دشمن, باغی, غدار وغیرہ وغیرہ بھی شمار کیے جاتے ہیں. ایسی صورتحال میں شہادت کا کیا کرائٹیریا ہے؟ دیکھیں یہ ایک مشکل سوال ہے. اب تو یہ شہید کی ٹرم ایون غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ہندو بھی اپنے جو ان کے کاز کے لیے مارے جاتے ہیں اس کے لیے شہید کا لفظ بولتے ہیں. شہید ویسے اسپیسیفکلی ایک اسلامک ٹرمنالوجی ہے, اور شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا. اور جو شخص اللہ کی راہ میں جان دے دے تو وہ پریکٹیکلی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنے اس دین کو حق سمجھتا ہے اس لیول پر کہ اس نے اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے دی. تو پریکٹیکلی جان دے کر اس نے گواہی دی کہ یہ دین حق ہے, اس لیے شہید کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. جبکہ اسلام میں جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, اگر کوئی شخص شہادت کی تمنا رکھتے ہوئے اپنے بستر پہ بھی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید لکھ دے گا. اور یہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں تھی تو وہ منافقت کی شاخ پر مرا. تو یہ ہر ایک بندے کے دل میں تمنا ہونی چاہیے. اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد اس دنیا میں آنے کی خواہش کوئی نہیں کرے گا سوائے شہید کے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہے گا کہ تمہاری یہ خواہش میں پوری نہیں کروں گا, کیونکہ جو جنت میں آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا. لیکن شہادت کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جنت میں بھی پہنچا ہوا شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں ایک موقع دیا جائے, میں دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ جس طرح ریسیو کرتا ہوگا جس پروٹوکول کے ساتھ, تو وہ اس کو اس چیز کا ٹیسٹ فیل ہوگا جنت میں بھی جا کے. اس میں ایک حدیث ہے جس کی بنیاد کے اوپر زیادہ ایک معاملے کو لے کے چلا جاتا ہے, وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 قسم کے شہید ہیں میری امت کے. نمبر 1, جو طاعون کے مرض میں مر جائے. نمبر 2, پیٹ کے مرض کی وجہ سے کوئی مرے, پیٹ درد یا کسی تکلیف سے, اس میں جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں, چاہے وہ
प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो और जितनी हो, हैज़ा हो। तीसरा जो दीवार के नीचे दब के मर जाए, जिस तरह ज़लज़ले में लोग मर जाते हैं। चौथा जो पानी में डूब के मर जाए। अब ये नहीं है कि वो स्मगलिंग का सामान लेके जा रहा था और उसकी कश्ती उलट गई तो अब वो शहीद है, नहीं, वो तो गलत काम के लिए जा रहा था। और पांचवा फरमाया जो अल्लाह की राह में मारा जाए, चाहे मैदान जंग में मारा जाए या जंग के लिए निकला था और रास्ते में उसे तबई मौत आ गई बीमारी की वजह से या हार्ट फेलियर की वजह से, किसी और वजह से, तो वो भी शहीद लिखा जाएगा। अब हमारी पॉलिटिकल जमातें भी, रियासती इदारे भी अपने साथ जो लोग अटैच हैं उनको शहीद कहते हैं। तो ठीक है, सबको हक है वो शहीद कहे, हम ये नहीं कहते कि आप किसी से उसका हक छीन लें। आप जिसको शहीद समझ भी रहे हैं ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह ही ने फैसला करना है वो शहीद है या नहीं। दुनिया में इस पे लड़ने की जरूरत नहीं है। एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, ग़ज़वा हुनैन के मौका पर सहाबा कहते हैं कि एक शख्स बहादुरी के जौहर दिखा रहा था और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जहन्नमी है। हत्ता कि उसने कई काफिर कत्ल कर दिए और सहाबा बार बार आके हुजूर से पूछ रहे हैं या रसूलल्लाह इसको आप जहन्नमी कह रहे हैं, हालांकि इसने तो इतने काफिर मार दिए। तो आपने फरमाया ये जहन्नमी है। ज़ाहिर अल्लाह ने आपको गैबी खबर दी थी। सहाबा कहते हैं करीब था कि हम वसवसे का शिकार हो जाते कि अल्लाह की नबी की बात कहीं झूठी ना निकल आए। लेकिन हुआ क्या, एक साहबी कहते हैं मैं उसके पीछे हो गया कि देखूं क्या वजह है कि ये जहन्नमी है। फिर वो क्या देखे? तो कहते हैं कि उसे इतने जख्म लगे कि वो अपने जख्मों को बर्दाश्त ना कर सका, तो उसने अपनी तलवार जमीन पे खड़े होकर खुदकुशी कर ली और वो हराम मौत मर गया। वो साहबी कहते हैं मैं वहां से भागता हुआ, मैंने कहा या रसूल सदका रसूलुल्लाह, या रसूलल्लाह आपने सच कहा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, यानी ये गैबी खबर मुझे अल्लाह ने दी थी। और फिर फरमाया कि उठ के ऐलान कर दो है बिलाल कि आखिरत का दारो मदार खात्मे के ऊपर है, किसी का खात्मा क्या हो रहा है। और तीसरी बात ने आपने इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला चाहे तो किसी फासिक शख्स से भी दीन की खिदमत ले सकता है। तो मेरा ख्याल है ये जो लोग कहते हैं ना हमारे बुजुर्गों की बहुत खिदमत हैं, तो इनमें से अक्सर ये तीसरी कैटेगरी में ही फॉल करती है। जाहिर है कहते नहीं बुजुर्गों ने आप तक किताबें पहुंचाई हैं, ठीक है जी सर, वो तो गोरों ने भी प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने बनाया, बुजुर्गों की तो हैंड रिटन रह ही जानी थी, ठीक है ना जी। तो असल तो फिर गोरों ने काम किया कि उन्होंने हजारों की तादाद में कुरान प्रिंट लाखों की तादाद में हो गए। तो खिदमत अपनी जगह है, अल्लाह ताला फासिक से भी काफिर से भी दीन की खिदमत ले सकता है, ठीक है ना जी, ये अल्लाह के काम है। और फिर वो जो हदीस सही मुस्लिम में है कि क़यामत वाले दिन एक शहीद को, एक सखी को और एक आलिम को बुलाया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है, ध्यान से सुनिए। जो कुरान का कारी होगा, अल्लाह ताला सबसे पहले शहीद को पूछेगा कि मैंने तुझे इतनी नेमतें दी थी, इसके एवज तूने मेरे लिए क्या किया। तो वो कहेगा अल्लाह मैंने तेरे लिए जान दे दी। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने जान इसलिए दी ताकि लोग तुझे बहादुर कहें कि बड़ा बहादुर था, उसने बड़ी बेजिगरी से लड़ा है, ठीक है जी। तो लोगों ने तेरी बड़ी तारीफ कर ली, अब मेरे यहां तेरे लिए कोई अजर नहीं है। उसे औंधा मुंह करके उल्टा करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। फिर अल्लाह सखी को बुलाएगा, हाँ भाई तुझे इतनी दौलत दी थी, वो कहेगा या अल्लाह कोई ऐसी जगह नहीं थी कि तेरा हुक्म हो कि इस राह में खर्च किया जाए और मैंने वहां खर्च ना किया, लेकिन सब जाए हुए। आज के दौर में आप कह सकते हैं मेरे लंगर खाने भी चलते थे, मस्जिद के वुजू खानों पे मेरे नाम की तख्तियां लगी हुई थी, ठीक है। नमाजियों से पूछ ले कि मैंने कितनी दफा मस्जिद में एयर कंडीशन लगवाए और सफ़े बिछाई। अल्लाह फरमाएगा ये सब कुछ इसलिए किया कि लोग तुझे कहें बड़ा सखी है, और दुनिया में तेरी तारीफ हो चुकी, अब मेरे यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं। और हदीस के अल्फाज हैं उसे घसीट के औंधा मुंह घसीटते हुए जहन्नम में फेंका जाएगा। फिर तीसरा आएगा आलिम कारी, ठीक कहते हैं ना जी, बड़े बड़े उलमा की खिदमत। अल्लाह फरमाएगा हाँ भी तूने क्या किया, कहा या अल्लाह कुरान सीखा था, सिखाता रहा पूरी जिंदगी। ये कहते हैं ना जी पूरी जिंदगी काल अल्लाह और काल रसूल, वो भी यही कहेगा। अल्लाह फरमाएगा ये इसलिए किया कि लोग तुझे कारी कहें, बड़ा आलिम कहें। और होता है आप देखें इनके इश्तिहारात में अगर इनके साथ प्रोटोकॉल ना लिखा हो
یا نام چھوٹا رہ جائے یا نمایاں جگہ سے تھوڑا دائیں یا بائیں ہو جائے، یہ جناب اتنے غصے میں آتے ہیں، اشتہار پھاڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیا چھپوائیں، دعوت نامہ نیا چھپوائیں ورنہ میں نے آنا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں، تو اجر لے چکا ہے، تو نے اسی کے لیے کیا تھا نا، اجر تجھے مل گیا، اسے بھی اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی پہلے نمبر پہ شہید کا ذکر ہے، لہٰذا یہ شہید کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ کا سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کہ یہ سیدھا جنتی ہے، ظاہر ہے حضور کا خدمت گزار ہو، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ ایک چادر اس نے جو مال غنیمت سے چوری کی تھی وہ آگ کی اس پہ ڈال دی گئی ہے۔ جب صحابہ نے بات سنی تو کسی نے اگر ایک چھوٹی سی رسی بھی اٹھائی تھی نا، یہ سمجھ کے کہ مال غنیمت میں اس کی کیا اہمیت ہے، وہ اپنے گھر گیا اور وہ رسی بھی لا کے مال غنیمت میں واپس جمع کروائی، حضور کی اجازت کے بغیر یہ میں اٹھا کے لے گیا تھا۔ تو سر وہ تو صحابی بھی تھا، حضور کا خدمت گزار بھی تھا، شہید بھی ہو گیا، صحابہ نے بھی اسے شہید کہہ دیا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میرا اور آپ کا شہید کہنا، یا کسی قوم کا یا کسی ادارے کا یا کسی جماعت کا شہید کہنا، جس کو صحابہ شہید کہہ رہے ہوں۔ آج بھی اگر اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں تو غیبی خبروں کا سلسلہ آئے تو پتہ چل جائے کہ کس کس کے کون کون سے شہید ہیں اور ان کے سارے کرتوت کھل جائیں۔ اور انہوں نے جو اپنی زندگی میں گل کھلائے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو ایسے لوگ بھی مرے ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مارے گئے ہیں اور وہ شہید ہیں۔ یعنی مجھے نان لیتا، مجھے کئی علماء کے بارے میں بھی پتا ہے کہ ان کو کیوں مارا گیا، ان کی حرکتیں ایسی تھی، لوگوں نے دشمنی میں ان کو مار دیا، اور لوگ ان کے ماننے والوں کو بھی پتا، ان کے پوسٹ مارٹم نہیں کرواتے وہ، کہ یہ پکڑے نہ جائیں کہ یہ کیا کر رہے تھے اس وقت، تو پھر لوگ شہید کہنا چھوڑ دیں گے۔ تو دنیا میں کسی کو شہید کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس پہ جھگڑنا چاہیے کہ جی میرے نزدیک چونکہ فلاں شہید نہیں ہے، آپ کسی دوسرے کو رائٹ نہیں شہید کہنے کا، کہنے دیں، جو جس کو شہید کہنا چاہتا ہے کہے، جی بھر کے کہے، چونکہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا، چاہے وہ اوریجنل تھا یا 2 نمبر شہید تھا، اس سے فرق نہیں پڑنا۔ جب فرق پڑنا نہیں ہے تو سر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لڑیں؟ آپ کی کراچی کی ایک دہشت گرد تنظیم کئی سالوں تک کتنے مسلمانوں کو قتل کرتی رہی ہے، وہ شہید نہیں تھے، اور جب ان دہشت گردوں کو قتل کیا گیا ان کے ماننے والے کہتے ہیں یہ ہمارے شہداء ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب معاملات ہیں جو چل رہے ہیں۔ شہید کی ڈیفینیشن اللہ کے ہاں کون شہید ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں جب وحی کا سلسلہ رکا نہیں تھا، اس وقت بھی لوگوں کو کنفرم نہیں ہوتا تھا جب تک کہ اللہ کے نبی بتا نہ دیں کہ کون شہید ہے یا نہیں ہے، تو آج کون کنفرم کر سکتا ہے؟ لیکن آج چونکہ ایک مسلمان ہے جب مر جاتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں، زلزلے کے اندر، بم بلاسٹ کے اندر، بارڈر پہ لڑتا ہوا، ٹھیک ہے آپ اسے شہید ہی کہیں، حکمی شہید، پانی میں ڈوب کے مر جائے حکمن شہید ہے، باقی اس کی یہ شہادت قبول ہے یا نہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ تھا، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا زلزلہ، ساری کر کے ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے ابھی بھی، آنکھ کھل گئی تھی، اور حالانکہ یہ جیلم شہر اسلام آباد سے ایٹ لیسٹ 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پہ، زیادہ تباہی تو وہاں ہوئی تھی یا اس سے بھی پرے آپ شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ گھر ہمارا اس طرح ہل رہا تھا کہ ہم سب لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے کہ آج نہیں بچنا۔ میرا تو اوپر والا فرسٹ فلور والا پورشن ہے، تو مجھے ابھی بھی وہ منظر نہیں بھولتا، میں اور میری وائف جو ہے وہ دروازے کی وہ جو ہوتی ہے نا چگاٹ، اس کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے۔ زلزلے میں سب سے سیف جگہ وہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس پر لنٹر ڈلا ہوتا ہے، اگر چھت وغیرہ گرے بھی سب سے محفوظ جگہ وہی ہے جس کے اوپر آپ کا کوئی بیم گزر رہا ہو، بھل یہ بھی اس وقت ہی ہے جب اللہ نے بچانا ہو، ادروائز تو کچھ نہیں ہے۔ تو 1.5 لاکھ لوگ مر گئے تھے اس زلزلے میں، شہید ہو گئے، دیوار کے نیچے دب کے مرے۔ کئی لوگ تھے جو روزہ رکھ کے سو ہی گئے۔ لیکن اسلام آباد میں آپ کو پتا ایک ٹاور گرا تھا،
جو کہ اماج گاہ تھا برائی کا، اور وہاں سے لاشیں ایسی ملی لوگوں نے دیکھی جو برائی کے اندر مبتلا تھے. اب وہ بھی اس دیوار کے نیچے دب کے ہی مرے ہیں نا، حکمن وہ بھی شہید ہیں، لیکن کیا کرتے ہوئے شہید ہوئے وہ؟ تو بات یہ کہ یہ آپ اس کو آپ اس طرح بھی سمجھیں کہ جس طرح یوں کرنے سے کوئی شہید نہیں ہوتا نا، اس طریقے سے کوئی لیبل لگا لے داڑھی کا، پگڑی کا، اور کرتوت اس کے اندر سے شیطانوں والے ہوں، شکلیں اس کی بزرگوں والی ہوں، تو دنیا میں تو نورانی شکل ہی ہے سر. تو آپ اسے کہتے ہیں، بے شک کہیں گے بہت نورانی شکل ہے سر، ہم آپ کے ساتھ ہیں، شکل نورانی ہے، لیکن یہ نورانی شکل یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ آخرت میں اس کی مٹی پلید ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ کوئی نہیں فیصلہ کر سکتا. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پہلے والے ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ کا اظہار ضرور کیجیے.